الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حمد و صلوات پر مشتمل مختصر ترین خطبہ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین کرام، عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور اس کی دی ہوئی توفیق سے بندہ ناچیز نے، حقیر نے، فقیر نے آپ احباب کے سامنے اللہ رب العزت کی مقدس و مطہر کتاب میں سے مقدس الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ بندہ ناچیز کو حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تلاوت کردہ آیت کریمہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب سے خطاب فرمایا، یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسبک اللہ، آپ کو اللہ کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور جو آپ کی اتباع کرتے ہیں مومن وہ آپ کو کافی ہیں۔ یہ ہے اس آیت کریمہ کا لفظی ترجمہ۔ اس آیت کریمہ کو موضوع سخن اس وجہ سے بنایا ہے کہ مفسرین کرام کے نزدیک یہ آیت کریمہ جس ہستی کے متعلق نازل ہوئی تھی، آج اس ہستی کا یوم شہادت ہے ایک روایت کے مطابق، اور دوسری روایت کے مطابق آج کے دن اسے ضرب لگی تھی، ابو لولو نے ان پر خنجر کا وار کیا تھا 26 ذی الحجہ کو، اور یکم محرم کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مبارک ہوا۔ تو اس وجہ سے میں نے چاہا، چونکہ آگے محرم الحرام کا مہینہ آ رہا ہے اور کوشش یہ ہے کہ یہ جمعہ اور آئندہ جمعہ جو ہے یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے گفتگو کی جائے، اور پھر اس کے بعد چونکہ محرم الحرام کا مہینہ ہے تو پھر امام حسین اور اہل بیت اطہار کے انشاءاللہ ذکر سے اپنے دلوں کو جلا بخشیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے غلام بڑی عظمت والے ہیں، جس کو نسبت حضور علیہ الصلوۃ سے ہو گئی، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے وقار کو بلند فرما دیا۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پر آپ نے حضرت عثمان غنی کے فضائل اور شخصی مراتب سماعت کیے، چونکہ ایک جمعہ تھا، وقت کے اندر گنجائش نہ تھی، تو میرا بھی جی چاہ رہا تھا کہ گفتگو کریں، اور آپ احباب بھی یقیناً ایسی نفوس قدسیہ کا ذکر سننے سے جی چاہ رہا ہوگا، اور ایک سوچ پیدا ہو گئی ہوگی کہ یہ شان تو عثمان غنی کی ہے، پھر عمر فاروق کی شان کیا ہوگی،
پھر عمر فاروق کی شان جب آپ سنیں گے تو پھر اس سے ایک درجہ آگے سیدنا ابو بکر صدیق کی شان ہے، تو پھر سیدنا ابو بکر صدیق کی شان کی کیا عظمت ہوگی۔ اور جب ان غلاموں کی شان سماعت کرتے ہیں تو پھر آقا کی شان کا کیا کہنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کا کیا کہنا، اللہ کے محبوب کی شان کا کیا کہنا۔ تو آج کا خطبہ جو ہے انشاءاللہ العزیز چند لمحات جو ہیں وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مراتب کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ میں نے عرض کیا کہ چونکہ ایک غلام تھا، اس نے آ کر اپنے آقا کی شکایت کی جس کے پاس وہ غلام تھا، تو آ کر کہا کہ میں اتنا جزیہ دیتا ہوں، ٹیکس دیتا ہوں، آپ انہیں حکم فرمائیں کہ میرے ٹیکس میں کمی کر دے۔ تو آپ نے فرمایا تو کام کیا کرتا ہے؟ تو اس نے کہا میں چکیاں بناتا ہوں، چکیاں۔ فرمایا اس کی تو بڑی مانگ ہے اور اس میں بہت کچھ تم کماتے ہو اور تم اپنے آقا کی شکایت کر رہے ہو، اللہ سے ڈرو، اپنے آقا کی فرما برداری کرو اور ایک چکی مجھے بھی بنا دو۔ اس میں وہ غلام جو تھا ابو لؤلؤ نامی غلام، اس نے کہا کہ ہاں آپ کو چکی بنا دوں گا، آپ وہ چکی یاد رکھیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فہم و فراست، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جو مقام دیا تھا، آپ نے اپنے دوستوں سے اس وقت ہی کہہ دیا کہ یہ غلام ان الفاظ کے اندر مجھے دھمکی دے کر جا رہا ہے۔ تو بالآخر ایسا ہی ہوا کہ اس نے ایک دن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے صفوں کو درست فرما رہے تھے تو وہ غلام بھی اپنے کپڑے کے نیچے بغل میں 2 دھاری خنجر تھامے ہوئے زہر سے اس کو ڈبو کر اپنے پاس لایا تھا، تیز کر کے لایا تھا، وہ بھی ان صفوں میں داخل تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ صفوں کو درست فرما رہے تھے، تو اس دوران اس نے یکے بعد دیگرے 5-6 وار کیے اور ایک خنجر کا وار یہ پیٹ میں یہاں ہوا اور یہ ضرب قاری لگی جس کی وجہ سے آپ زمین پر آ گرے۔ لوگوں نے ان کو پکڑ لیا اور اس دوران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آواز دی کہ عبد الرحمن بن عوف تمہارے درمیان موجود ہیں؟ تو عرض کی جی خلیفۃ المسلمین موجود ہیں۔ وہ فرمایا انہیں کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ اب یہ نماز کی حالت یہ تھی کہ جتنا دیر نماز ہوتی رہی سارے صحابہ نماز پڑھتے رہے، حضرت عمر فاروق انہی زخموں کے ساتھ وہاں پر رہے۔ نماز ہوئی، ان کو پکڑ لیا گیا تھا غلام کو، تو اس نے پھر خنجر اس کے پاس تھا، اس نے اپنے اوپر وار کیا اور خودکشی کر لی۔ آپ نے پوچھا، سیدنا عمر فاروق نے پوچھا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے، مجھے یہ وار کس نے کیا ہے مجھ پر؟ چونکہ ضرب کاری تھی، بچنا مشکل نہ تھا، اس وجہ سے آپ اس وقت حیات تھے، تو آپ نے پوچھا تو انہوں نے کہا فلاں غلام نے۔ فرمایا الحمدللہ، میرا قتل جو ہے وہ کسی مسلمان یعنی لبادہ مسلمان کا پہننے والے کے حق میں نہیں آیا ہے، میں کسی کلمہ گو کے ہاتھوں نہیں مارا گیا ہوں بلکہ مجھے ایک کافر نے مارا ہے۔ تو وہ روایتیں مختلف ہیں کہ 26 ذی الحجہ کو 23 ذی الحجہ کو آپ کو زخم لگا اور آج کا دن 26 ذی الحجہ ہے، اور 26 ذی الحجہ کو آپ اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔
اور اس کے بعد جو ہے پیچھے ذرا، تو دوسری روایت یہ ہے کہ آپ 26 ذی الحجہ کو آپ کو زخم لگا اور یکم محرم الحرام کو آپ کا انتقال ہوا۔ زیادہ صحیح قول وہی ہے کہ یکم محرم الحرام کو آپ کا وصال ہوا، آپ کا انتقال ہوا۔ چونکہ آج 26 تھی تو میں نے اس وجہ سے اس موضوع کو منتخب کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام عمر ہے اور آپ کے باپ کا نام خطاب ہے۔ 5ویں یا 6 سلسلے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب حضور علیہ الصلوۃ سے ملتا ہے، اور آپ 40ویں مسلمان ہیں۔ 39 مسلمان ہو چکے تھے، اور یہ بھی آپ کو عرض کروں کہ 39واں مسلمان جو ہوا وہ کوئی عام ہستی نہیں تھا، وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ کے چچا حضرت امیر حمزہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو جہل نے حضور علیہ الصلوۃ پر آب زمزم کے قریب، جہاں آب زمزم کا چشمہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ پر جب ان کو دعوت دی حضور علیہ السلام نے اللہ کی وحدانیت کی، تو ابو جہل نے نکیلے پتھروں سے حضور علیہ السلام پر حملہ کر دیا، یہاں کہ حضور علیہ السلام زخمی ہو گئے۔ اور امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہانہ لباس کے اندر چلتے تھے۔ آپ کے سر پر ایک کلاه ہوتا تھا، اس کلاه کے اوپر مور کا پر رکھتے تھے، اور نیچے جو شملہ ہوتا تھا زمین پر گھسٹتا تھا۔ تو آپ بڑی شان شوکت سے جا رہے تھے۔ مکہ کے اندر 2 لونڈیوں نے آپس میں کہا کہ یہ دیکھو، یہ محمد کے چچا ہیں، اور آج محمد کو ابو جہل نے زخمی کر دیا ہے۔ تو سنا تو متوجہ ہوئے، اس نے پوچھا ان سے، تو انہوں نے کہا وہاں آب زمزم کا پانی کی طرف سے ہم آ رہی ہیں، اور وہاں پر ابو جہل نے ان پر حملہ کیا ہے اور لہولیہان کر دیا ہے۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے ابو جہل کے گھر گئے، اور آپ کے پاس جو تلوار تھی اس کے دستے سے ٹھوکر لگائی اس پر۔ تو آپ نے فرمایا تو نے کیا کیا ہے میرے بھتیجے محمد کے ساتھ؟ ان ابو جہل کے لوگ بھی بیٹھے تھے، اٹھنے لگے۔ ابو جہل کے اندر نہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، پتہ تھا کہ اگر اس طرح سے لڑائی ہوتی ہے آپس میں تو بنو ہاشم کے سارے لوگ اس میں کود پڑیں گے اور پھر میری خیر نہیں ہے، اس وجہ سے کہنے لگا غلطی ہو گئی ہے مجھ سے، ہاں مجھ سے ایسا ہو گیا ہے۔ بہرحال حضرت امیر حمزہ نے اس کو بڑی سخت قسم کی سرزنش کی، اور اسی حالت میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور آ کر حالت دریافت کی۔ تو فرمایا بیٹا میرے بھتیجے، میں نے ابو جہل سے تمہارا انتقام لے لیا ہے، میں ان کے پاس گیا ہوں۔ آپ نے سر اٹھایا حضور علیہ السلام نے، اور عرض کی چچا جان، مجھے اس بات میں خوشی نہیں ہے کہ آپ نے میرا انتقام ابو جہل سے لے لیا ہے، مجھے خوشی اس وقت ہوگی جب آپ بھی میرے سچے خدا پر ایمان لے آئیں گے۔